مختلف لوگوں کی مختلف آراء تھی کہ دروازے کھٹکائے جائیں، کوئی گھنٹی کی شکل کی چیز جو ہے وہ بجائی جائے، کوئی نکارہ لے کر اوپر رکھ دیا جائے اور اس کو بجایا جائے، جیسا کہ پیغامات دینے کے لیے نکارے کا استعمال تمام بادشاہوں نے، حکمرانوں نے کیا، اور پیغام رسانی کے لیے جنگلوں میں بھی نکارے کا طریقہ رہا، مگر آپ نے حامی نہ بھری۔ تو ایک اصحاب رسول آئے، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں اس طرح کے الفاظ اس ترتیب سے میرے سامنے آئے ہیں اور میں نے دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ جو نماز کا بلاوا ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ میں نے بھی یہ الفاظ میرے سامنے آئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا کہ آج سے اذان جو ہے، نماز کا جو بلاوا ہے، وہ ان الفاظ اس ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ اور پہلے مؤذن بلال بن رباح کو بنایا۔ لوگوں نے فرمایا کہ اس کا تو تلفظ بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہی اذان دے گا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایسے یہ اذان شروع ہوئی اس الفاظ کے ساتھ۔ سوچنا یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے، ہم لوگوں نے اس کو صرف نماز کا بلاوا سمجھ لیا۔ نماز کا بلاوا یہ یقیناً ہے، کیونکہ سورہ جمعہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ خرید و فروخت بند کر دو۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ آسمانوں پہ بھی لوگوں نے اس آواز کو سنا ہے، اذانیں آسمانوں پہ بھی دی جاتی ہیں، مگر یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف نماز کا بلاوا ہے، یہ اصل میں اذان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، نمازیں آپ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اذان ہوتی ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، اذان تو نہیں ہوتی۔ جنازہ آپ پڑھتے ہیں، نہ اس میں اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ پھر آپ دیکھیں، جب کبھی خوف کی فضا پیدا ہوئی مدینہ میں تو لوگوں نے اذانیں دی، زلزلہ آیا کہیں کسی بستی میں تو اذانیں دی، دشمن حملہ آور ہوا تو اذانیں دی، پریشانیوں میں بھی اذان دی جا رہی۔ کیا آپ کے ہاں سندھ میں جب لوگوں کی فصل تیار ہو جاتی ہے کھجور کی اور بارش کے امکانات ہوں تو لوگ اذانیں دینی شروع کرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس کے ذریعے؟ یا بھی زلزلہ جب آیا تھا مظفر آباد وغیرہ میں لوگوں نے اذانیں دی۔ تو نماز کا بلاوا تو یہ یقیناً ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ایک بات آپ سوچئے، کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ، ان کو تو نہیں بلایا جا رہا تھا نماز کے لیے، تو کیا جب اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے مؤذن آپ کا اذان دیتا تھا تو کہیں وہ کہتا تھا کہ صرف مومنین کے لیے ہے یا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ہوا کبھی؟ تو معاشرے میں جس میں اذان جاری کی گئی، وہاں سرے سے اللہ کو نہ ماننے والے، جن کو ہم کیملسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، منافقین تھے۔ یہ 5 گروہ اس معاشرے میں مسلمانوں کے علاوہ رہتے تھے۔ تو بلاوا تو اذان اگر صرف نماز کے لیے ہو تو صرف مسلمانوں کو ہوا، نماز تو انہوں نے پڑھنی ہے۔ یہود و نصارہ نے تو نماز نہیں پڑھنی تھی، کفار نے، مشرکین نے تو نماز نہیں پڑھنی تھی۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا پروگرام ہے۔ اب آپ سمجھیے، ہم نے اس بات کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیا اور اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ اذان کے ذریعے مومنین کو اپنے ادارے کی طرف بلایا گیا، اور جو لوگ ابھی صاحب ایمان نہیں تھے انہیں اپنا مکمل اور بھرپور پروگرام کی اطلاع دی گئی۔ انہیں پروگرام سے آگاہ کیا گیا کہ یہ جو لوگ پکار دے رہے ہیں، ان کا پروگرام کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، اور تمہیں یہ اس کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی دعوت کائنات میں اذان ہے۔ اذان کے ذریعے جو دعوت دی گئی ہے، اتنی بھرپور دعوت کسی اور انداز میں نہیں دی گئی، اور جو مجبور ہے سننے والا
جب اذان سنے گا تو وہ پیغام، وہ دعوت اس کو مل جائے گی، اور پورے معاشرے کے لیے حجت تمام ہو رہی ہے کہ تمہیں ہم نے پیغام دے دیا۔ یہ حجت کا اہتمام ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کے پروگرام کا علم نہیں ہے، مجھے یہ پروگرام نہیں پہنچا۔ تو اذان بنیادی طور پہ بنیادی دعوت ہے، بنیادی چیلنج ہے، بنیادی پروگرام کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ابتدا کیا ہے۔ اگر نماز کا ہی صرف بلاوا ہوتا تو کیا حی علی الصلاۃ کہہ دینا کافی نہ تھا؟ اگر مسلمانوں ہی کو بلانا ہوتا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ بھائی، مگر ایسا تو نہیں ہے۔ یہ بھرپور دعوت، بھرپور پروگرام، پوری دنیا کو اپنے پروگرام سے آگاہی دینے کے لیے جو طریقہ ایجاد کیا گیا اس کا نام اذان ہے۔ اب پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 بار۔ 4 بار کیوں کہا گیا؟ 2 دفعہ کہہ دیتے، 3 دفعہ کہہ دیتے، 4 دفعہ کیا؟ 4 سمتیں ہیں یونیورس میں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ آواز دے رہے ہیں، جو لوگ یہ پکار دے رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی کبریائی اس کائنات کی 4 سمتوں میں پھیلانی ہے۔ اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا پروگرام 4 سمتوں میں پہنچانا ہے، اور اس کے رہنے والوں کو، اس کے بسنے والوں کو، جو بھی جس سمت میں رہنا ہے، اللہ کے پروگرام کا حصہ بنانا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات تھی جس کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم تو خود ہی صحیح بات نہیں مان رہے، دوسرے کو کیا بتلائیں گے؟ یہ بنیاد یہاں سے اٹھائی گئی اللہ اکبر سے۔ وہ زمانہ وہ تھا، یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی برگزیدہ قوم ہیں، اس کے پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمیں اللہ اگر عذاب بھی کرے گا تو 1 رات سے زیادہ نہ کرے گا۔ بڑائی کے ذوم میں تھے، اللہ کے قرب کے ذوم میں تھے۔ ان کو بتانا مقصود تھا کہ بڑا وہ ہے جس کی بڑائی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح عیسائی 3 خداؤں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ 3 بڑے ہیں۔ ان کو بتانا مقصود تھا کہ بڑا اللہ ہے صرف، اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ جو لات و عزا اور منات کو بڑا سمجھتے تھے، ان کو بتانا مقصود تھا کہ ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہارے بتوں کی طرح خانہ کعبہ میں ٹنگا ہوا نہیں ہے۔ یہ چارٹر تھا بنیادی، کہ آپ کو پورا شیڈول بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے اور اس پہ ہم نے زندگی بتانی ہے۔ اس پروگرام کو آگے چلانے کے لیے ہم ان اداروں میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ادارے اسی لیے مارد وجود میں آئے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام پہ عمل و درآمد کرنا ہے۔ ایک دنیا میں ایسا لوگوں کا اکٹھ بنانا ہے، ایک ایسی سوسائٹی بلڈ کرنی ہے، ایک ایسا گروہ ترتیب دینا ہے کہ کل جو اس سارے شیڈول کو، پروگرام کو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں لاگو کرے گا۔ یہ ہمارا بنیادی مشن ہے اذان، کیونکہ تمام بڑائیوں کی نفی کرتا ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں معبود کوئی اللہ کے سوا، ہر معبود کی نفی کرتا ہے۔ جب آپ تکبیر کہتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کمال کی بات، تکبیر کی تکرار ہو رہی ہے 4 مرتبہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ جب تکبیر کہی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ جہاں تکبیر کہی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ اس معاشرے کو جہاں تک یہ آواز جا رہی تھی، شیطان سے بچانے کا بھی بندوبست ہے، کیونکہ تکبیر کہی جا رہی ہے۔ تو جب شیطان بھاگے گا تو لازمی بات ہے شرک کا بھی خاتمہ ہوگا، بت پرستی کا بھی خاتمہ ہوگا، کفر کا بھی خاتمہ ہوگا، جنہوں نے 3 خدا بنا لیے اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو شیطان کو بھی اپنی بستی سے نکالنے کا اس میں بندوبست موجود ہے۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایریے میں ایک بھی غیر مسلم نہ رہا، شیطان بھاگ گیا۔ اور اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا، شیطان مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھا دے گا۔ تو یہ تکبیر کی تکرار نے شیطان کو اس علاقے سے نکال دیا۔ تو یہ شیڈول کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کے نظام کو ہم نے پورے دنیا کے 4 کونوں میں پھیلانا ہے۔ یہ اپنا پروگرام بتایا جا رہا ہے معاشرے کو۔ یہ اعلان ہے۔ اعلان کس لیے ہوتے ہیں؟ اپنا پروگرام بتانے کے لیے۔ اذان اعلان ہے، مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے۔ اب دوسری بات آگے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ،
میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو یہ بات کہہ رہا ہے، جو مؤذن ہے، وہ شہادت دے رہا ہے، اور آپ کو کیا حکم ہے؟ سننے والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جو اذان کے الفاظ ہیں آپ ساتھ میں دہرائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ یہ کنفرمیشن دیتے ہیں ساتھ میں کہ میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے اللہ کی کبریائی، پھر اللہ کا الہ ہونا، معبود ہونا۔ بتایا جا رہا ہے پورے زمانے کو، پوری سوسائٹی کو، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جو اور کسی کی عبادت کرے گا، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا اس مسجد سے تعلق نہیں ہے، ہمارے پروگرام سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنا پروگرام دیا جا رہا ہے، اور اعلان کا مطلب یہ ہے کہ دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ جو اس پروگرام سے ایگری کرتا ہے وہ ادھر لوٹ آئے، پلٹ آئے ہماری طرف۔ اس کے لیے یہاں پناہ ہے، اللہ کے ہاں بھی پناہ ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی پناہ ہے۔ اب اگلے یہ بھی دو جملے ہیں، یہ دائیں والوں کے لیے بھی ہے، بائیں والوں کے لیے بھی ہے، سامنے والوں کے لیے، پیچھے والے، سب کے لیے۔ پھر اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ بہت سے گروپ ایسے تھے، ایسے گروہ تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے مگر رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کی رسالت کا بھی اناؤنس ہو رہا ہے اور شہادت بھی دی جا رہی ہے۔ میں شہادت کے ریفرنس سے، کلمہ شہادت کے ریفرنس سے ایک بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، جتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، کلمہ طیبہ پڑھا کے کسی کو داخل نہیں کیا، سب کو کلمہ شہادت پڑھا کر داخل کیا۔ کیوں؟ کہ یہ ایک مشن تھا، اور اس میں آدمی جب شہادت دے کے داخل ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو وہ اس کا پیرا بھی دے گا، وہ اس کی پہرے داری کرے گا۔ اسی لیے پھر اس کو جہاد بھی کرنا پڑا، اسی لیے مال و متاع بھی لٹانا پڑا، اسی لیے ہجرت بھی کرنی پڑی، اس لیے ساتھ ہو کے رسول اللہ کے ساتھ جنگیں بھی کرنی پڑی۔ یہ جہاں اپنے لوگوں کی کمٹمنٹ ہے، وہیں دوسروں لوگوں کو چیلنج بھی ہے، دعوت بھی ہے، اور پروگرام سے آگاہی بھی ہے۔ ہم نے کبھی اس طرح اس کو نہیں سمجھا۔ اب آگے کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف۔ یہاں پھر سواد ہے اور پھر سل ہے کہ جڑ جاؤ اس پروگرام سے، آ جاؤ اس پروگرام میں شامل ہو جاؤ۔ یہ صرف سجدوں کا پروگرام نہیں ہے، جڑ جاؤ، آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، جماعت بنا لو، گروہ بنا لو، اللہ کے رسول کے فدائین بن جاؤ، اس پروگرام میں شامل ہو جاؤ، جڑ جاؤ، آ جاؤ۔ صلاح کے مطلب رحمت کے بھی ہیں، دوسروں کے لیے رحمت بننے کے لیے آ جاؤ تاکہ اللہ تم پر رحمت کر دے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ رحمت کی طرف، دوسروں پہ رحم کرنے کے لیے تاکہ اللہ تم پر رحمت کر دے۔ الفاظ دیکھیں، اور یہاں آپ کو دہرانے کا حکم نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ بھی کہیں حی علی الصلاۃ، یہاں حکم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی طاقت نہیں۔ یعنی کہ بندہ یہ اقرار کرے کہ اللہ اگر مجھے توفیق نہ دے گا تو میں اس گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس میں شامل فرما، مجھے یہ توفیق دے، یہ ہمت دے کہ اس پروگرام کا میں حصہ بن جاؤں، اس پروگرام میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہ حی علی الصلاۃ، رحمت بن کے، رحمت کے پروگرام میں شامل ہو کر اللہ کے حضور آ کے جھک جاؤ، اور یہ کہو اس سے کہ ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے اگر تو توفیق نہ دے، اور کسی برائی سے نہیں بچ سکتے اگر تو توفیق نہ دے۔ یہ ساتھ میں اس حکمت کی بھی بات ہے، اس دانائی کی بھی بات ہے۔ تو یہ اذان کی حکمتیں ہیں۔ تو حکمت کیا ہے؟ پورا پروگرام پورے معاشرے کو بتا دیا جو دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بلایا کہ آؤ، آپ کے رشتہ دار بنو ہاشم کھانا کھا کے بھاگ گئے، بات نہیں سنی۔ اللہ کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس طریقے سے تمام کو اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ نہ سننا چاہے تب بھی سننا پڑے گا۔ کیسی حکمت ہے، کیسی بردباری ہے، کیسی دانائی ہے، کیسا طریقہ ہے۔ پھر آگے الفاظ ہیں حی علی الفلاح۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فلاح حاصل کرو،
ایسا نہیں ہے. آپ نے دوسروں کی فلاح بننے کے کام وہاں بیٹھ کے انجام دینے ہیں، اپنے معاشرے کی فلاح کا سدھار کا کام کرنا ہے. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکریٹریٹ وہ نہیں تھا؟ سپہ سالاری کا مرکز نہیں تھا؟ عدل و انصاف کا مرکز نہیں تھا؟ غریب پروری کا مرکز نہیں تھا؟ داد رسی کا مرکز نہیں تھا؟ دین کی تبلیغ کا مرکز نہیں تھا؟ بہترین رائے اور حکمت سکھانے کا مرکز نہیں تھا؟ مسجد ہی تو تھا. اور مسجد کی اہمیت ہے، وہیں سے سب سیکھا، وہیں سے غریبوں کی دلداری ہوئی، دلجوئی ہوئی، خدمت ہوئی، وہیں سے تبلیغی طائفے بنے، وہیں سے جہاد کے لیے غازی اور شہید نکلے. یہ فلاح معاشرہ کے ایک شیڈول اور پروگرام تھا جس میں آنے والے کی اپنی فلاح پہلے نمبر پہ ہے. اپنی فلاح بھی حاصل کرے گا اور دوسروں کے لیے فلاحی پروگرام وہاں بیٹھ کے مرتب کرے گا، ان میں اپنا حصہ ڈالے گا. اور ایک عرصہ دراز تک کیا مسجد کا یہی رول نہیں رہا؟ کیا لوگوں کی فلاح وہاں سے نہیں جاری ہوتی رہی اور وہاں کے لوگ منظم ہو کے آنت نہیں کرتے رہے، پریشان حال لوگوں کی تکلیفیں دور نہیں کرتے رہے؟ تو فلاحی مرکز فلاح کے لیے جو آپ کا گول ہے معاشرے میں، جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ معاشرے میں معاشرہ فلاحی ہو، امن ہو، عزت ہو، محبت ہو، دلجوئی دلداری ہو، خدمت ہو، اور اس کے بعد میرے حضور جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں کہ یہ تیرے انعامات ہیں، تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہم آج فلاحی معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ٹھہرے. ہم تیرے شکر گزار بندے بنتے. وہ ایک پروگرام ہے، صرف سجدے کا پروگرام نہیں ہے اسلام میں، ہر چیز کے لیے پروگرام ہے. اور پھر 2 دفعہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ہم پھر آخر ہمارا گول اور پروگرام یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بڑا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، اللہ اکبر کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. یہ غلط ہے. اس کا مطلب کوئی اور بھی بڑا ہے جو اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. بڑائی صرف پروردگار عالم کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. ہم اس کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں. آخر میں پھر 2 دفعہ اللہ اکبر، اس کی تکرار ہے اللہ اکبر کی، یعنی کہ ہمارا ایمفیسائز ہے، ہمارا اس پر پورا زور ہے کہ ہمیں اللہ کی بڑائی کو ہر حال میں قائم کروانا ہے. یہ اپنے مشن کی فوکس جو ہے وہ اللہ کی بڑائی اور بزرگی ہے کہ اس کو ہم نے تسلیم کرانا ہے دنیا سے، اور کوئی بڑا نہیں ہے. جب انسان اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بناتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ بڑا سمجھتا ہے. جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا سمجھ لے گا تو اس کے حضور سر جھکا دے گا. تو اللہ تو یہ نہیں چاہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں چاہتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ انسان کا سر جو ہے وہ صرف اللہ کے آگے جھکے. اس کے علاوہ جب جھکتا ہے تو وہ ساری خرابیاں وہیں سے پھوٹتی ہیں اور جنم لیتی ہیں. اس لیے پھر تکرار اذان میں کی گئی، 2 دفعہ اللہ اکبر کے الفاظ رکھے گئے. اور آخر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. کہ جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ محسوس کرتے ہیں، جو یہ فیل کرتے ہیں، تو وہ لازمی طور پہ پہلے اس پروگرام پہ چلیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانیں گے، کسی کو معبود نہیں مانیں گے. جب اس پروگرام پہ چل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں کوئی بڑا نہیں رہے گا. کہ یہ جو دعوت کا پروگرام ہے یہ دعوت عام ہے، خصوصی دعوت نہیں ہے. کسی ایک گھر تک یہ آواز محدود نہیں ہے، کسی ایک گروپ تک یہ آواز محدود نہیں ہے. یہ لامحدود آواز ہے، پوری دنیا میں آج گونج رہی. اور اللہ نے بندوبست کیسا کیا ہے، اس کی شان ہے کہ دنیا کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی 1 منٹ بھی 24 گھنٹے میں سے جب کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہے. جو ٹائموں کی تقسیم ہے ممالک کی اور الگ الگ خطوں کی اور الگ الگ بر اعظموں کی، وہ اتنی عجیب و غریب ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی، ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے. یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے، اس سسٹم کو اتنا اللہ نے پسند کیا ہے، دعوت کے اس انداز کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ نے
پورے زمانے میں اس کو پھیلا دیا ہے، اور قیامت تک اذان بند نہیں ہوگی۔ جب تک اذان دینے والے موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ خود فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک دنیا میں اللہ کہنے والے ہیں ان پر قیامت نہ گزرے گی، تب آئے گی جب دنیا میں کوئی اللہ کہنے والا نہ ہو۔ تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اذان جو ہے یہ قیامت کی سختیوں سے بھی روکنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی حکمت کو سمجھنا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم نے کائنات کے ہر کونے تک پہنچانا ہے۔ مالک کی طرف سے جو چیز آئے، مالک کی طرف سے جو چیز آئے اس کو انعام سمجھنا۔ وہ انعام ہے، وہ نعمت ہے۔ تو جب اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو آپ نعمت سمجھیں گے تو آپ شکر میں ہی رہیں گے، صبر تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، چتا جلائی جا رہی ہے، آگ بھڑکائی جا رہی ہے، کہا اللہ سے اس کو بجھا دے، کہا فرشتوں سے کہ تم اس کے بجھانے کا بندوبست کر دو، کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس کا قبول کرنا شکر ہے۔ اللہ نے خود ہی اس آگ کو میٹ دیا، اللہ کے رسول نے، ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے درخواست نہیں گزاری۔ پھر آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ خیال آ سکتا ہے دل میں کہ یہ میرا وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر پتہ نہیں کیا ہو، مگر کیونکہ من جانب اللہ ہے اس لیے قبول ہے۔ یہ شکر کے پہلو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں، طائف والوں نے بہت تنگ کیا میرے آقا کو۔ فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں، مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک پروگرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولادیں اسلام لے آئیں گی۔ یہ شکر کے پہلو ہیں۔ اسی لیے تمام اولیاء الظام نے اس کے مضمون بندے ہیں، اپنی ٹیچنگ میں یہ سکھایا ہے، اور دو لفظ اکٹھے استعمال کیے ہیں، کبھی اکیلا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ترین ولی، آپ نے ذکر کیا راضی با رضا راضی با قضا۔ جو تیرے جو بظاہر دنیا داری کے مطابق مفاد کی بات آ رہی ہے، تیرے فائدے کی بات آ رہی ہے، اس پہ تو سارے ہی راضی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں لوگ اس پہ راضی ہوتے ہیں، مگر جو تیرے نقصان کی بات آ رہی ہے اس پہ بھی اتنا ہی راضی ہونا ہے جتنا کہ رضا پر۔ اگر اس پر آدمی اتنا راضی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناشکروں میں ہے۔ صبر کی بات تو آگے ہے۔ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے، پازیٹیو آئے نیگیٹو آئے، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ آپ کو ہر حال میں قبول کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ۔ اگر آپ اس میں بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو شکر سے آؤٹ ہو گئے۔ ہمارے یہی طریقے ہیں، جو ہم کمزور لوگ ہیں اور دین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر تو اللہ میری خواہش پوری کر دے تو میں شکر گزار بندہ، اور اللہ اگر میری خواہش کے مطابق نہ کرے، اپنی خواہش پوری کرے، تو میرا جو ہے شکر وہ کہاں جاتا ہے۔ ہمارا شکر ہماری خواہشات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ میری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ لذیذ چیزیں میسر آ رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا یہ شکر ہے؟ یہ شکر کا مذاق ہے۔ شکر کی جو روح ہے نا وہ سمجھ لیں۔ جب آپ کی روزانہ کی جو اللہ سے ڈیمانڈیں ہیں جب وہ رک جائیں گی تو شکر گزار ہو جائیں گے۔